من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا ينصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون اے ایمان والو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میری طرف سے میرے بندوں کو کہہ دو، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں کے اوپر زیادتیاں کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے لیے فرما بردار بن جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر تمہیں ڈھیل نہ دی جائے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے جو پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں تمہاری طرف اتاری گئی ہیں ان کی پیروی کر لو، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر کہیں تم یہ نہ کہنا کہ ہائے افسوس مجھے میری جان کے اوپر کہ جو میں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں سستی کر لی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا کہیں تم یہ نہ کہو کہ کاش کہ میرا رب مجھے ہدایت دے دیتا، لکنت من المتقین، اور میں بھی متقین میں سے ہو جاتا، او تقول حین تری العذاب، یا تم یہ کہو اس وقت کہ جب تم عذاب کو سامنے دیکھ لو، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ مجھے واپس لٹا دیا جائے اور میں نیک اعمال کر کے نیکوں میں سے ہو جاؤں، بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تحقیق تیرے پاس میری آیتیں آئیں، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرت وکنت من الکافرین، اور تو نے تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت والے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو کذبوا، جو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے رہے، علی اللہ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ان متکبروں کے لیے جہنم میں جگہ نہیں ہے، وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، جو گناہوں سے بچ گئے، جنہوں نے نیکیوں کی طرف رغبت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے گا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں چھوئے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر کارساز ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے۔
جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ ساری دنیا، پورا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا آخری روزہ، رمضان المبارک کا آج آخری خطبہ جمعہ ہے۔ آخری گھڑیاں جاری ہیں، سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی یہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ دوبارہ اگر ہمارے مقدر میں ہوا، زندگی نے وفا کی، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سال کے بعد پھر موقع نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ان گھڑیوں کو غنیمت جان کر بہت ہی اہم سمجھنا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ باقی ہم انسان ہیں، انسان کے اندر غلطی کا ہونا یہ فطرتاً موجود ہے۔ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، میری زبان سے کبھی خلاف شریعت کوئی بات نہیں نکلی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے غلطی ہوتی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ غلطی کا ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اس غلطی پہ اڑے رہنا، غلطی پہ غلطی، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جانا اور اللہ سے توبہ اور معافی نہ مانگنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کا سچا مومن مسلمان بندہ ہوتا ہے، جب اس سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اپنے اوپر اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے، فوراً اپنے اللہ سے اس کی معافی مانگتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تیرا بندہ ہوں، نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اللہ غلطی ہو گئی، مانتا ہوں، یا اللہ مجھے یہ معاف کر دے، اور یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اس کو معاف کر کے اس کے گناہ کو نیکی کے اندر بدل دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے ساتھ معاملہ ہے، اس سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، بھائی مجھ سے زیادتی ہو گئی، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا، اس میں شرمندگی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کے سامنے آخرت کا عذاب ہوتا ہے، اس کا ڈر اور خوف، الہیت، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔
اس لیے وہ اپنے بھائی سے معذرت کرنے میں بالکل ہچکچاتا نہیں، شرمندگی محسوس نہیں کرتا، شرح صدر کے ساتھ مخلص ہو کر اپنا دل صاف کر کے اپنے بھائی سے بھی معافی مانگ لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر 6308 نمبر حدیث، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن آدمی سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ آ گیا ہے، پہاڑ، اب یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، مجھے جو ہے وہ پیس کے رکھ دے گا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے مومن کی۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ آنِفِهِ فَقَالَ بِهَذَا۔ اور فاسق اور فاجر، گناہ پہ گناہ کرنے والا، وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی تو اڑا دی، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ بھائیو، ہم نے اپنی کیفیت دیکھنی ہے۔ اگر تو مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں یوں سمجھوں کہ اب آ گیا پہاڑ کے نیچے، فوراً اللہ کی طرف اگر رجوع کرنے والا ہوں تو سمجھو الحمدللہ میرے اندر ایمان کی کیفیت موجود ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، وعدہ خلافیاں کرتا ہوں اور غیر شرعی کام کرتا ہوں اور بس ایسے ہی ہے بھی مکھی بیٹھی ناک پہ اڑا دی اور کوئی فکر نہیں ہے، تو سمجھو کہ اندر ایمان نہیں۔ ہم میرے بھائیوں اپنے ایمان کا لیول چیک کر سکتے ہیں خود، کسی سے فتویٰ لگوانے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، اے بڑا بدماش ہے، اے بڑا یہ ہے وہ ہے۔ ہم خود اپنے ایمان کی کیفیت کو چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بہت سارے مسلمان کلمہ گو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، اور کچھ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، نہ اس پہ ندامت ہے، نہ پریشانی ہے، نہ توبہ اور معافی ہے، لگاتار گناہ کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مثال کے طور پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اکبر القبائر، سارے گناہوں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ذالک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جس کے جتنے گناہ ہوں گے، جس کے لیے چاہوں گا سارے معاف کر دوں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ڈوبی تارنے والا، داتا دستگیر، فیض عالم، مختار کل، غریب نواز، عالم الغیب، اللہ والی صفات اللہ کی مخلوق کے اندر، کسی نبی ولی غوث قطب ابدال کے اندر، کسی جن پرید فرشتے کے اندر ماننا اللہ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنی عبادات میں، اپنے اختیارات میں اکیلا ہے۔ اللہ کا کائنات میں کوئی شریک نہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ کر جو ہم مسلمان ہوئے، اس کا معنی یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے لا کی تلوار سارے معبودہ نے باطلہ کے اوپر پھیر کر ان کا کلا کما کیا، اور پھر کہا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔
تو کلمہ پڑھے اور پھر بھی اللہ غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، درباروں پہ، مزاروں پہ، مندروں پہ، آستانوں پہ، پیر خانوں پہ چڑھاوے، سجدے، پھر شیطان نے ان کو مطمئن کیا ہوا ہے تم نیک کام کر رہے ہو، تم صحیح کر رہے ہو۔ جب بندہ شرک کو صحیح سمجھ کر رہا ہے تو اس کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ توبہ تو تب کرے گا جب سمجھے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اسی طرح بہت سارے لوگ بدعات کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنی امت سے کہا، میری امت کے لوگوں، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، صحیح ابو داؤد اور صحیح ترمذی میں حدیث ہے، میرے بعد میں زندگی بسر کرنے والے میرے امتی بہت زیادہ اختلافات کو دیکھیں گے۔ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین تمسکوا بہا بالنواجذ، تم میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر جو نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں ان کو چھوڑ دینا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ آپ نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے، اب جناب تقسیم کر کے نا یہ بدعت حسنہ ہے، اور حسنہ کہہ کے تھوک کے حساب سے بنا کر چیزیں مولویوں نے اسلام میں داخل کر دی، لوگ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے دین صرف اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے خود بنا کر اپنے پیغمبر پہ اتارا، اللہ کے سونے پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا، اپنی زندگی میں اس کو لکھوا دیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ آج سے 1400 سال پہلے اس کی تکمیل ہو گئی۔ اس کے بعد اگر کوئی دین کے اندر نئی چیز نکالتا ہے تو وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جنت میں نہیں لے کر جائے گی۔ اللہ کے سونے پیغمبر نے فرمایا وہ جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ ہوں گے، ساقی کوثر حوض کوثر پہ ہوں گے، اپنی امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، دودھ سے سفید، شہد سے لذیذ، برف سے ٹھنڈا، بہت ہی زیادہ مزیدار، جو ایک دفعہ پی لے گا 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، پیاس نہیں لگے گی۔ اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہوں گے، خلفائے راشدین آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ ان کو بھی بھر بھر کے دے رہے ہوں گے، وہ بھی پلا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے، درمیان میں دیوار کر دی جائے، آپ کہیں گے آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، کیونکہ ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، آپ پہچانیں گے ان کو کہ میرے امتی ہیں۔ لیکن آپ سے کہا جائے گا میرے پیغمبر آپ کو نہیں پتا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، دین کے اندر نئی چیزیں نکال دی تھی۔ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دفع اور دور ہو جو میری آنکھوں سے، جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا، دین کے اندر نئی چیزیں نکال دی۔ تو میرے بھائیوں، کتنے لوگ اللہ کے سونے پیغمبر کے امتی ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ بدعات کے اوپر جمے ہوئے ہیں اور اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شرک و بدعت کے علاوہ اور بہت سارے گناہ جو ہمارے اندر اتنے عام ہو گئے، رچ بس گئے، ان کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، دھڑلے سے ہم سارے کر رہے۔ مثال کے طور پر نماز کو چھوڑنا، اس میں سستی کرنا، گھروں کے گھر بے نماز، محلوں کے محلے، گاؤں کے گاؤں، شہروں کے شہر، چند ایک نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، باقی کسی کو خبر نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمصلین، بے نمازی کی بات نہیں، بے نمازی ہونا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ مسلمان اور بے نمازی ہو، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر میں نماز کا فرق ہے۔ نماز پڑھتا تو مسلمان، نہیں پڑھتا تو اپنے کلمے کی فکر کرے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، کفر کا ارتکاب کر لیا۔ اللہ بات کر رہے ہیں نمازیوں کی، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ بھائیو سستی نہیں کرنی، وقت پہ نہیں نماز پڑھتے، لنگے ڈنگ نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی پوری پڑھ لی، لیٹ کر دیا نماز کو، کام کو اہمیت دی، دو دو تین تین چار چار اکٹھی کر کے پڑھ لی، باجماعت آنے کی کوشش نہ کی، دکان پہ پڑھ لی، گھر میں پڑھ لی، سنت کے مطابق نہ پڑھی، وضو صحیح نہ کیا، بہت ساری کوتاہیاں، یہ سستیاں یہ چھوڑنی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان کے روزے نہ رکھنا بھی ہر مسلمان عاقل بالغ صحت مند عقل مند شعور باشعور کے اوپر مقیم کے اوپر فرض ہے روزہ، روزے نہیں رکھ دے۔ اس دفعہ تو آتے جاتے رستوں کے اندر دیکھا دھڑلے سے کھڑے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زکوٰۃ عشر فطرانہ نہ ادا کرنا، اپنے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ دینی ہے، زمین کی ہر پیداوار کا حساب لگا کر اس میں سے عشر ادا کرنا ہے۔ رمضان کے آخر میں فطرانہ دینا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، ایک کو بھی نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، اس میں سب کے اوپر فرض ہے۔ جس کو آپ جو حقدار ہے، جس کو آپ فطرانہ دے رہے ہیں، اس کو بھی حکم ہے لوگوں نے اس کو دیا، وہ بھی آگے فطرانہ دے۔ تو بھائیو اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی۔ 350 روپے سب سے کم جو آٹے کا حساب ہے، اس حساب سے اپنا فطرانہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے، دیر نہیں کرنی، فرض ہے یہ۔ اسی طرح استطاعت کے باوجود حج عمرہ نہ کرنا۔ اللہ نے استطاعت دی ہے، پیسے دیے اللہ تعالیٰ نے، پھر حج کے لیے نکلتا، عمرہ کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ وہ بزرگ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، اتنے پیسے موجود تھے، زمین موجود تھی، جائیداد موجود تھی، حج کرنے جا سکتے تھے، سستی ہو گئی، نہیں جا سکے، فوت ہو گئے، یہ ان کی اولادوں کے اوپر قرض ہے۔ جب تک اپنے والدین کی طرف سے وہ حج عمرہ نہیں کریں گے، خود اپنا حج کر کے ان کا کریں، یا جس نے کیا ہے اس کو کروا دیں، نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مقروض ہیں اپنے والدین کے، کل قیامت کو پکڑے جائیں گے، والدین کی جائیدادوں کے مالک بن گئے، اڑا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن ان کا حج عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ جو والدین شریعت کے مطابق حکم دیں ان کا حکم ماننا یہ اولاد کے اوپر فرض ہے۔ والدین کا جو نافرمان ہے اس کو سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وہ گناہ آپ کو بتا رہا ہوں اختصار کے ساتھ، اس کے اوپر پوری کتاب ہے، پورا احکامات ہیں احادیث کے اندر، قرآن کے اندر۔ میں تھوڑے ٹچ دے رہا ہوں تاکہ آپ ذہن نشین ہو جائے آپ کو۔ کتا تعلقی، کتا رحمی، مسلمانوں سے بولنا چھوڑ دینا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ذاتی ناراضگی رکھے۔ کوئی اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ذاتی ناراضگی 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں۔ تو یہ دیکھ لو ناراضگیاں ہمارے اندر کتنی چلتی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، عیز و قارب کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ناراضگیاں سال ہا سال گزر گئے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، یہ تو کوئی ہمارا روٹین ورک ہے نا، جھوٹ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اتنا بڑا گناہ۔ ایاکم والکذب ان الکذب یہدی الی الفجور ان الفجور یہدی الی النار۔
گناہ چھوڑ دو، یہ تمہارے اوپر حرام ہے، یہ گناہ تم سے برائیاں کروائے گا، ایک جھوٹ کے ساتھ 100 اور جھوٹ بولنا پڑیں گے، اور یہ گناہ تمہیں جہنم کے اندر لے جائے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح شراب نوشی ہماری مجلسوں کی یہ شان و شوکت بن گئی مجلسوں کی۔ استغفر اللہ، اللہ کی بغاوت ہماری مجلسوں کی شان بن گئی، شادیوں کی، بیاہوں کی، مجلسوں کی، عید کی، عید ملن پارٹیوں کی۔ حکمن منع فرمایا، 80 کوڑے سزا، پہلی دفعہ پکڑا جائے، پھر پکڑا جائے، ایک ہاتھ کاٹ دو، پھر پکڑا جائے، دوسرا کاٹ دو، پھر پکڑا جائے، اس کی گردن اڑا دو اس خبیث کی۔ معاشرے میں اس کو زندہ رہنے، غلیظ اور گندے انسان کو معاشرے میں زندہ رہنے کی اجازت نہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دھڑلے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ۔ آپ بازار میں چلے جائیں، آپ کو خالص چیز ملتی کوئی نہیں، ذہن بن گیا ملاوٹ کے بغیر تو ملے گی نہیں۔ من غش فلیس منا، آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے پیغمبر سے رشتہ توڑ لیا، مسلمانوں سے باہر نکل گیا، کافروں سے ساتھ جوڑ لیا، اور پکا ٹھکا مسلمان ملاوٹ جاری۔ جوئے بازی، یہ بانڈز، لاٹری، قسمت پڑیاں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ کہتے ہو شراب، یہ جوا، یہ بت پرستیاں، یہ قسمت آزمائیاں چھوڑ دو، چھوڑ دو ان چیزوں کو، یہ شیطانی گندے کام ہیں، بچ جاؤ ان سے۔ حکمن منع فرمایا اللہ تعالیٰ۔ رشوت خوری، کیا ہمارا یہ نہیں ذہن بنا کہ کوئی کام رشوت سے بغیر نہیں ہوگا؟ آپ کا حق بھی ہے، پھر بھی آپ رشوت کے بغیر نہیں لے سکتے؟ یہ تو کوئی ہوگا نا، باقی سارے تو رشوت دے کے غلط کام کروا رہے ہیں۔ جو تھانے کچہریاں ہیں اور جو جناب یہ ساری عدالتیں ہیں، سب رشوت چل رہی۔ تجھے ایک عادل بنا کر کے، قاضی بنا کر کے، تیرے اوپر ایک ترازو کا جو ہے سمبل لگا کر کے تجھے جج بنا کر بٹھایا ہوا ہے، اور تو رشوت لے کر کے غلط فیصلے کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اندازہ کرو اس امت کا حال کیا ہے۔ سودی لین دین، پورا ملک سود کے اوپر چل رہا ہے، سارے بینک سود کے اوپر چل رہے ہیں۔ پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ 2.5-3 لاکھ کا مقروض، سود کا مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ سود لینے والا، دینے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، کھانے والا، کھلانے والا، سارے برابر کے شریک ہیں۔ سود کے 70 سے زیادہ گناہ ہیں۔ سب سے کم ترین یہ ہے کہ بندہ اپنی سکی ماں سے بدکاری کر لے۔ اندازہ کرو یہ کتنے بڑے گناہ ہوں گے اس کے۔ اسی طرح حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، سینے بھرے ہوئے ہمارے چھلنی ہو چکے ہیں بغض و کینے سے، حسد سے۔ نیکیوں کو یہ چیزیں ایسے کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان سے بچنا۔ غیبت، جہاں کہیں ہم دو بیٹھے ہیں تیسرے کی غیبت کر رہے ہیں۔ گھروں میں غیبت ہو رہی ہے، چوکوں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں، مسجدوں میں، غیبت سے خالی کوئی مجلس نہیں۔ میں ایسے ہے جیسے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم برداشت کرو گے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ تو یہ غیبت یہ ہے۔ اور غیبت ہوتی وہ ہے جو کسی کے اندر جرم ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ اگر جرم نہیں، خود بنا کر بیان کر رہے ہیں، پھر تو وہ بہتان ہے اور اس کی 80 کوڑے سزا ہے شریعت میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ غیبت کبیرہ گناہ ہے، گناہوں سے ان سے بچنا ہے۔ گالی گلوچ، وہ جناب کہتے ہیں کہ جب تک گالی نہ نکالی جائے گل دا سواد ہی نہیں آندا۔
وہ گالی مسلمان کی زبان سے جس سے قرآن نکلتا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول کا نام نکلتا ہے، جس سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس سے گالی، سباب المسلم فسوق، یہ گالی مسلمان کا دینا فسق و فجور ہے۔ اسی طرح جہاد کی مخالفت ہو، جہاد اللہ کا حکم ہے، جہاد 8.5 سپارے بیان کر رہا ہے، کوئی حدیث کی کتاب الجہاد سے خالی کوئی نہیں۔ جہاد کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ہے میرے نبی اپنی امت کو قتال پہ کھڑا کرو۔ اللہ کا سونا پیغمبر قتال بیان کرے، جہاد کے فضائل بیان کرے، صحابہ کو لے کر کے میدان میں پہنچے، جمعہ والے دن قافلے مسجد سے نکلے، مسجد نبوی میں جہاد کی ٹریننگ ہو، عید کی نماز کے بعد اللہ کا سونا پیغمبر جہادی قافلے نکالے اور مولوی اس کی مخالفت کرے، مقتدی اس کی مخالفت کرے۔ اس سے بڑی بدبختی ہوگی کوئی؟ استغفر اللہ۔ تجھے کسی جماعت سے اختلاف ہو سکتا ہے، اللہ کے قرآن سے تو اختلاف نہ کر، کبھی تیری زبان کے اوپر جہاد کی آیت، کوئی جہاد کی حدیث تو تیری زبان پر آئے۔ جماعت کا نام نہ لے، اللہ کا قرآن، اللہ کے سونے پیغمبر کی حدیث کا نام لے لے۔ زبانیں گونگی ہوگی مولویوں کی، سال آپ جمعے پڑھ رہے ہیں، ایک دن جہاد کی بات نہیں۔ یہ ہے ہماری بدبختی کی وجہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے بھائیوں، زنا، بدکاری، گندی فلمیں موبائل ہاتھ میں انہوں نے پہنچا دیے، نوجوان دیکھ کے برباد ہو جائے، ایمان سے خالی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بدکاری زنا نہ کرو، یہ کہا لا تقربوا الزنا۔ اللہ نے کہا وہ چیزیں جو تمہیں بدکاری تک پہنچا سکتی ہیں ان کے قریب نہ پھٹکو۔ گندی فلمیں دیکھو گے، گندی تصویریں دیکھو گے، ننگی تصویریں دیکھو گے، تمہاری شہوت ابھرے گی، تم برائی کی طرف چلے جاؤ گے، اور تم گند کے اندر ہاتھ ڈبو بیٹھو گے، گند میں منہ مار بیٹھو گے۔ بچ جاؤ ایسی چیزوں سے بھی جو چیزیں تمہیں بدکاری تک لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ بہن بھائیوں، رشتہ داروں کا حق کھا جانا، زمینوں پہ قبضے، حقوق پہ قبضے۔ بہن کا حق دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، یا پھر باپ نہ دے کسی کو، اول تو وہ اپنی زندگی میں بیٹوں کو نام لگوا دیتے ہیں اور جہنم خرید کر چلے جاتے ہیں۔ یہ موجے کرتے ہیں، وہ چھتر کھاتے ہیں، اور جن کی رہ جاتی ہے چلو ایٹومیٹکلی جو چڑھ گئی، ان کے نام پھر دینے کو دل نہیں کرتا، پھر اس سے کمپرومائز کرتے ہیں، کبھی اتنے لاکھ لے لو، تمہاری بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں، تمہیں مکان لے دیتے ہیں، باقی میرے نہ بیان دے دو، ترلے منتیں۔ اور تجھے اللہ نے 2 حق دیے، اس کو 1 حق دیتے ہوئے تجھے جو تیری جان نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا نہ کرو میرے بھائیوں، وہ بیچاری اس لیے تجھے بیان دے دیتی ہے کہ میرے بھائی کا دروازہ بند نہ ہو جائے، تو اس سے بولنا بند کر دے گا، تو دروازہ بند کر دے گا، اس لیے بیچاری مجبوراً بیچاری تیرے نام لگواتی ہے، اور وہ دل کی خوشی سے نہیں، کیونکہ اس کو بھی اپنے بچے نظر آتے جن کے منہ سے چھین کر وہ تجھے نوالا دے رہی ہے۔ ظلم ہے، نہ کرو، نہ ظلم کرو، حقداروں کا حق دے دو۔ میرے بھائیوں، وعدہ خلافی یہ تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، روزانہ چلتا ہے، روٹین ورک ہے ہمارا، صبح آ جانا، شام کو آ جانا، 7 کو آ جانا، 22 کو آ جانا، بس یہ چلتے۔ ان العہد کان مسئولا، ان وعدوں کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ جھوٹی گواہی دندناتے پھرتے ہیں میرے بھائیوں کچہریوں میں جھوٹی گواہی دینے والے، ہر کیس کے اندر جو گواہی لکھی ہوتی ہے وہ جھوٹی لکھی ہوتی ہے، قانون ہی ایسا بنا دیا۔ الا وقول الزوری، الا وقول الزوری، الا وقول، پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے سونے پہ کہ وہ دیکھنا جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ استغفر اللہ۔ قتل گاجر مولی کی طرح مسلمان کا قتل کر رہا ہے، جب چاہا جس کو چاہا فائر مار دیا۔ وہ بیوقوف آدمی، اللہ کا سونا پیغمبر فرماتا ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے مسلمان کی طرف ہتھیار سیدھا کر لیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو فائر کر رہا ہے،
ہتھیار نہیں اٹھا کے سیدھا کر سکتا کسی مسلمان کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ہندوانہ رسمیں، ہماری خوشی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کسی ہندوؤں کی رسم پوری نہ کر لیں۔ مسلمانوں کے گھروں میں، اہل حدیثوں کے گھروں میں، اپنے آپ کو اہل سنت اہل حدیث کہنے والے ان کے گھروں میں ہندوؤں کی رسمیں مہندیاں نکل رہی ہیں نوجوانوں کی شادی کے اوپر۔ منع کرو تو لڑائی کرتے ہیں۔ یہ مسلمانی؟ اگر ہندو ہی بننا تھا، ہندوؤں کی رسمیں پوری کرنی تھی تو وہ وہاں رہتے، پھر اتنی جو ہے مار کٹائی اور اتنی لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں پیش کر کے ادھر کیوں آئے؟ کل امر الجاہلیت تحت قدمی یا موضوع، اللہ کے سونے پیغمبر میں غیر مسلموں کی ساری رسموں کو اپنے قدموں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں۔ وہ میری امت کے لوگوں، غیر مسلموں کی کسی رسم پہ عمل نہیں کرنا۔ جادو ٹونے ٹوٹکے اور کوئی کام نہ کسی سے بنے تو کسی سائی چوڑے کے پاس جا کر وہاں سے جناب جادو ٹونے کڑواتے ہیں۔ مولوی بیٹھے ہوئے تویز لکھ لے کر جادو ٹونے کر کے دے رہے ہیں۔ یہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکماً منع فرمایا۔ خاندانی منصوبہ بندیاں شروع کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہو تمہیں بھی میں ہی رزق دیتا ہوں، آنے والے کو بھی میں ہی رزق دیتا ہوں، رزق کا مالک میں ہوں، تم رزق کی وجہ سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے منصوبہ بندی کرتے ہو۔ یہ طلاق اور خلا عدالتی یہ سارے کیس عدالتوں میں سب سے زیادہ یہی ہیں۔ تھوڑی سی گل ہوئی فٹ طلاق، اور پھر 3 طلاقیں اکٹھی، اور اس کے بعد بدماشوں نے قانون بنا لیا جو مروجہ حلالہ کا اپنی طرف سے ہی، پھر وہ بدکاری اس کے اوپر، اور ڈٹ گئے ہیں اس کے اوپر، خود ساختہ ایک مسئلہ بنا کر مولوی ڈٹ گئے، مدرسیوں والے مفتی ڈٹ گئے اس کے اوپر، بدکاری کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح بچی کو لے کر بھاگ گیا اور عدالت میں جا کر کے اس کا نکاح پڑھا لیا۔ نہ باپ راضی ہے، نہ ماں راضی ہے، نہ کسی کو پتہ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ ایسی ہماری بدکار بے حیا یہ حکومت اور یہ عدالت، اللہ کے قرآن اور اللہ کے سونے پیغمبر کے فرمان کی دھڑلے سے مخالفت۔ اللہ کا سونا پیغمبر میں لا نکاح الا بولی و شاہدین، بچی کے ولی سرپرست اور اس کے 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور یہ بھگا کر وہاں جا کر کے نکاح بھی ہو گیا، عدالتی تحفظ بھی ہو گیا، اور یہ بدکاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں، برادری دیکھ رہی، بدکاری ہو رہی، کوئی اس بدکار کو روکنے والا نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ مسلمانی ہے، یہ اسلام ہے؟ پھر اسلام کے ہم ٹھیکے دار، پھر جناب مسجد میں پہلی صاف میں کھڑے ہو کر نمازیں بھی اور ساتھ ساتھ بدکاری بھی۔ میرے بھائیوں یہ چند ایک چیزیں میں تمہارے سامنے رکھیں کہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت دھڑلے کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کبیرہ گناہ ان کو معمولی سمجھ کر ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ عذاب کا کوئی خوف نہیں، کوئی معافی نہیں۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے نا، اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے، انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہو جائے تو پھر جب ڈر ہوتا ہے نا، اس کی ایک مثال سننا۔ جوہینیہ قبیلے کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی آقا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دو، بار بار کہہ رہی ہے۔ آپ نے کہا جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھر آ گئی، آقا جی مجھے پاک کر دو۔ کتنا ڈر ہوگا اس کے دل میں، کتنا اللہ کا خوف ہوگا کہ دنیا کا عذاب لے لوں، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ آپ نے کہا جب بچہ روٹی کھانا شروع کرے گا تب آنا۔ جلدی جلدی اس کو کھانا کھلانا، روٹی کھلانا شروع کی دی۔ دودھ پیتا بچہ ہے، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں چبا رہا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آقا جی دیکھ لو بچہ روٹی کھا رہا ہے، مجھے پاک کر دو۔
آپ نے حکم دیا، کپڑوں کو اچھی طرح سے باندھ دیا، باندھ کر اس کو سنسار کر دیا، شادی شدہ تھی، آپ نے خود نماز جنازہ پڑھایا۔ آقا علیہ السلام نے خود نماز جنازہ پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد آپ نے کہا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 بدکاروں کے اندر، گنہگاروں کے اندر تقسیم کیا جائے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے۔ ایسی توبہ کی ہے۔ اللہ، صحیح مسلم کے اندر 1696 نمبر حدیث ہے۔ میرے بھائیو، جب خوف ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے، جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر بندہ گناہ نہیں کرتا، ہو جائے تو پھر اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا قرآن مجید میں، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رحیمًا، معافی مانگ لو اللہ سے، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سارے مسلمانوں مومنوں اللہ سے معافی مانگ لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے پکی سچی توبہ کر لو اخلاص کے ساتھ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تم سے غلطیاں مٹا دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا جس سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا آمنا، میرے وہ بندے متقین بندے جو کہتے ہیں یا اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، الصابرین مصیبتوں میں صبر کرنے والے، والصادقین ہمیشہ سچ بولنے والے، والقانتین جتنا اللہ دے اوتی میں اتنے کے اندر ہی اللہ کا شکر کرنے والے، اللہ کی فرما برداریاں کرنے والے، والمنفقین اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحریوں کو اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے من تابا، جس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، وآمنا مومن بن گیا، ایمان والا بن گیا، وعمل عملا صالحا نیک عمل شروع کر دیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میرے بھائیوں اللہ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ لو، پچھلے سارے گناہ انشاءاللہ نیکیاں بن جائیں گی، نیکیاں بن جائیں۔ آخری گھڑیاں رمضان کی، سلو کر لو اپنے اللہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ ربکم، اے لوگو اپنے رب سے توبہ کر لو، فوالذی انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ، صحیح مسلم میں ہے، آپ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اپنے اللہ سے روزانہ 100 دفعہ معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے سونے پیغمبر معصوم عن الخطا، جن کی غلطی کوئی نہیں، اللہ سے کہتے ہیں 100 دفعہ روزانہ میں معافی مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر 2702 نمبر حدیث۔ میرے بھائیوں، اگر کسی نبی سے بھی کوئی انسان ہونے کے ناطے، سارے نبی انسان تھے، کوئی کمی کوتاہی ہوگی فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام، اللہ نے روکا تھا درخت سے تو غلطی ہو گئی، تو کیا کہا اللہ کو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا ہم تو خسارہ ٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کی سفارش کر لی، تو پھر اللہ ناراض ہوئے تو کہا ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں ایسا سوال کر بیٹھا جس کا مجھے پتہ نہیں تھا، یا اللہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، میرے پہ رحم نہ کیا، میں تو خسارہ ٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، مکہ مارا بندے کو، پتہ نہیں تھا مر جائے گا، بندہ مر گیا۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اپنے اوپر غلطی کر بیٹھا ہوں، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے معاف کر دیا۔ اور میرے محترم پیارے بھائیوں، اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ داؤد علیہ السلام میرے بھائیوں اللہ نے آزمایا، آزمائش میں پورا نہ اتر سکے، وَظَنَّ داؤد أَنَّهَا فتنہ، داؤد علیہ السلام سمجھ گئے میرے اللہ نے مجھے آزمایا ہے، فاستغفر ربہ، اپنے رب سے معافی مانگی، وخر راکعا، سجدے میں گر پڑے، اللہ کے سامنے روئے، یا اللہ معاف کر دے۔ یونس علیہ السلام اللہ نے کہا نہیں تھا، قوم سے امت سے ناراض ہو کر چلے گئے، کشتی میں سوار ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں جا کر اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے سوا تو معبود ہی کوئی نہیں، ظلم مجھ سے ہوا، غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مچھلی کے پیٹ میں نہ مانگتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اور جو میرے بھائی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے معافی مانگی، دعا کی، میرا امتی جب بھی کسی مصیبت میں وہ دعا کرے گا، اللہ اس کو اس کی مصیبت سے نکال دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتِ، بہت ساری غلطیوں سے ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، لیکن جو تم کرتے ہو وہ اللہ جانتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کسی سے غلطی ہو جائے، اپنی جان پہ ظلم ہو جائے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور رحیم، اپنے اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ سورہ نساء 115 نمبر آیت میں اللہ اعلان کر رہے ہیں، اور میرے بندے مجھے تو توبہ قبول کرنے والا ہی پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ صبح ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ شام کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور اللہ اعلان کرتے ہیں وہ سارا دن میری مخالفت کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، شام ہو گئی معافی مانگ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ صبح کو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، ساری رات بغاوتیں کرنے والے، میری نافرمانیاں کرنے والے، صبح ہو گئی، آجا معافی مانگ لا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ تہجد کے وقت اللہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا، اٹھے معافی مانگے، میں سارے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دوں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو خوشی کا اپنا انداز بیان کیا، اس بندے کا جو حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے، اس جنگل میں جانے والا بندہ، اللہ کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں، زمین سے لے کر آسمان تک یہ سارا خلا جو ہے گناہوں سے بھر جائے، اس میں تو نے اگر میرے ساتھ شرک نہیں کیا اور میرے پاس آ جائے، میں اتنا بڑا خلا اپنی رحمت کا بھر کر تجھے عطا کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توبوا الی اللہ ما لم یغرغر، لیکن یہ گوٹڑو شروع ہونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ پتہ نہیں وہ گھوٹڑو کب میرے بھائیوں شروع ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم نے اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ دنیا کے بھی سارے مسائل کا حل توبہ میں ہے۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں جو استغفار کو، توبہ کو، معافی کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں، ہر غم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہی ہے نا، بڑا پریشان ہوں، مصیبتوں میں گرا ہوا ہوں، بیماریوں کے اندر لتھڑا ہوا ہوں، بہت زیادہ اٹینشن ہے، مالی بڑی پریشانی ہے، تو استغفار میں اللہ نے یہ سارے حل رکھ دیے۔ تو استغفار شروع کر، غم سے نکال دوں گا، پریشانیوں سے نکال دوں گا، اور تجھے غیب کے خزانوں سے رزق بھی عطا فرماؤں گا، رزق بھی آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے، اور آئندہ میرے بھائیوں گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں میں نے روزے اسی لیے فرض کیے تمہارے اوپر کہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے، نیکیوں کی طرف آنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے بن جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کو بن کے دکھا دیں۔
اگر ہم بن گئے تو الحمدللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہمارے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں، صرف اللہ کی توفیق سے. اگر نہیں تو اللہ تو ہر وقت بیٹھے ہیں ہمیں معاف کرنے کے لیے. وہ تو جنتیں تقسیم کر رہے ہیں، وہ تو جہنم کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ گھڑیاں شام تک ان کو ضائع نہیں کرنا. اب جو آپ نے عمل کرنا ہے یہ 70 گنا زیادہ اس کا اجر ملے گا. شام کو جب چاند نظر آ جائے گا اس کے بعد روٹین کا اجر ہوگا. اس لیے اب یہ تھوڑا سا موقع اس کو کثرت سے استغفار کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر باتیں بند کر دو، کرتے رہیں گے. پھر شام کو وہ بھی چھوٹ جائے گا جو ہم سے باتیں کروائے گا نا. چاند رات سب کچھ اگل دے گا باہر ہمارا، الا ماشاءاللہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ اس لعین سے، اس شیطان سے بچ جائیں گے، کیونکہ مہینہ ہو گیا اس کو باندھے ہوئے، اب تو وہ اپنی کسر نکالے گا. اس لیے میرے بھائیوں اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہمارے کام آئے. تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سارے میرے بھائیوں کو، مسلمانوں کو، ماؤں بہنوں، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، جو سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو آئندہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح انشاءاللہ العزیز عید کی نماز یہاں مسجد میں 7:30 بجے ہوگی. ضحیٰ سے لے کر چاشت کا جو وقت ہوتا ہے اشراق کا، اس سے لے کر زوال کے آنے سے پہلے یہ سارا ٹائم عید کی نماز کا ہے. آپ بھائیوں سے مشورے سے جہاں بھی سیٹ کر لیں وہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کا ٹائم چاشت سے، ضحیٰ سے، اشراق سے شروع ہو جاتا ہے. جب سورج نکل کر 10 منٹ کے فاصلے پر اوپر آ جائے تو ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی جلدی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، تو زیادہ فضیلت ہے اس میں. اگر ساتھیوں سے آپ مشورہ کر کے ٹائم، تو 6:15 سے لے کر 8 بجے تک ٹائم رکھے ہوئے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، تو ہمارا 7:30 بجے کا ٹائم ہوگا. دوسرا میرے بھائیوں، عید الفطر میں تاک کھجوریں کھا کر آنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 1 3 5 جتنی بھی آکھا، غسل کرنا ہے، مسواک کرنی ہے، تیل لگانا ہے، نیا لباس پہننا ہے، نیا نہ ہو تو دھلے ہوئے کپڑے اچھے ہونے چاہیے. اور مردوں نے خوشبو لگانی ہے، عورتوں نے نہیں لگانی. عورتوں کا خوشبو لگا کر بازار میں نکلنا حرام ہے، منع فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیدل چل کر عیدگاہ کی طرف آنا، مجبوری ہو تو سواری پہ بھی آ سکتا ہے. اور عورتوں کا بھی نکلنا ہے، ساری عورتوں کے لیے حکم ہے. اور یہ بات یاد رکھ لو، عید کی نماز پڑھنا فرض ہے، آپ نے حکم دیا ہے، اور آپ نے کبھی عید کی نماز نہ چھوڑی ہے، نہ کسی مسلمان کو چھوڑنے دی ہے. یہاں تک فرمایا جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں، سیٹ پہ بیٹھ جائیں، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں. جس کے پاس دوپٹہ نہیں، چادر نہیں، اپنی ہمسائی سے ادھار لے کر آئے. کوئی عورت گھر میں نہ رہے، سب آئیں نماز عید پڑھنے کے لیے، سارے دوست آئیں. یہ پکوڑوں والے، سموسوں والے دکاندار، سب کو حکم ہے بند کریں اور عید کی نماز پہلے پڑھیں. حکم ہے اللہ کے سونے پیغمبر کا، فرض ہے، وہ فرض کا تارک ہے جو پیچھے رہتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا جانا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اسی طرح میرے بھائیوں آ کر کے عید کی نماز پڑھنا، مسجد میں ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا. ویسے عید کے میدان میں ہے تو پھر 2 رکعتیں نہیں پڑھنی، عید کے 2 نفلوں سے پہلے کوئی نفل نہیں. لیکن یہ جو تحیۃ المسجد ہے نا، اس کا علیحدہ حکم آ گیا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. جو مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے. یہ مسجدوں میں جو لوگ خطبے کے دوران آ کر بیٹھتے جاتے ہیں، پھر مولوی صاحب ان کو سنتے پڑھنے کا جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، یہ سارا خلاف شریعت کام ہے. اللہ کے سونے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابی آ کر بیٹھ گئے، آپ نے دوران خطبہ کہا قم صلی رکعتین خفیفتین ثم یجلس. پہلے کھڑا ہو کے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھو پھر بیٹھنا ہے. دوران خطبہ آپ نے اس کو حکم دیا. تو اس لیے آ کر کے خطبہ جو ہے عید کی نماز پڑھنا، جس میں پہلی تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیریں قراءت سے پہلے، دوسری رکعت میں جو اٹھنے والی تکبیر اس کے علاوہ 5 تکبیریں قراءت سے پہلے،
باقی نماز اسی طرح ہے، نماز ادا کرنا 2 رکعتیں، پھر خطبہ سننا، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونا، راستہ بدل کے جانا، آپس میں جب ملنا ہے تو کہنا ہے تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ میرا بھی عمل قبول کرے اور اللہ تیرا بھی عمل قبول کرے، یہ کہتے ہوئے عید ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔